محبت کی دستک ایپیسوڈ 4 جو کہنا تھا وہ کہہ نہیں پائے۔ کبھی کبھی انسان فیصلہ تو کر لیتا ہے لیکن اس فیصلے کو کہنے کی ہمت نہیں جٹا پاتا۔ اگلی صبح مہنور نے رات بھر ٹھیک سے نیند نہیں کی تھی۔ اس کے دماغ میں بار بار زیان کا چہرہ آ رہا تھا۔ اس نے آخر فیصلہ کر لیا تھا، آج وہ زیان سے اپنے دل کی بات کہہ دے گی۔ زیان صبح سے ہی اپنی دکان پر تھا، بار بار موبائل دیکھ رہا تھا۔ مہنور نے رات میں صرف ایک میسج کیا تھا، کل تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ زیان کے لیے یہ 4 شبد پوری رات کافی تھے۔ اس کا دوست ہنستے ہوئے بولا، بھائی اتنا فون مت دیکھ، میسج واپس نہیں آئے گا۔ زیان مسکرا کر بولا، تجھے کیا پتا، کچھ میسج کا انتظار ہی الگ ہوتا ہے۔ مہنور دکان پر پہنچی۔ زیان نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، سب ٹھیک ہے؟ مہنور نے سر ہلایا، ہاں مجھے تم سے کچھ کہنا تھا۔ زیان نے مسکرا کر کہا، میں سن رہا ہوں۔ مہنور کچھ بولنے ہی والی تھی تبھی اس کا فون بج گیا۔ گھر سے فون تھا۔ اس نے فون اٹھایا، کچھ سیکنڈ سننے کے بعد اس کا چہرہ بدل گیا۔ کیا ابھی؟ زیان نے پوچھا، کیا ہوا؟ مہنور نے کہا، مجھے گھر جانا ہوگا، اور وہ جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ زیان اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ گھر پہنچتے ہی مہنور نے دیکھا کہ ابو اور امی دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو نے کہا، مہنور شہزاد کے گھر والوں نے پھر بات کی ہے۔ مہنور کا چہرہ اتر گیا۔ ابو میں نے اپنا فیصلہ بتا دیا تھا۔ ابو بولے، ہمیں پتہ ہے لیکن وہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم ایک بار شہزاد سے آرام سے بات کر لو، بس بات، کوئی فیصلہ نہیں۔ مہنور نے کچھ دیر سوچا، پھر بولی، ٹھیک ہے لیکن فیصلہ میرا ہی ہوگا۔ دونوں ایک شانت کیفے میں بیٹھے تھے۔ شہزاد نے سیدھے کہا، میں تم سے شادی کے لیے زور نہیں ڈالوں گا۔ مہنور نے پوچھا، پھر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ شہزاد نے کہا، بس یہ کہ تم زیان کو پسند کرتی ہو، اس لیے مجھے برا انسان مت سمجھنا۔ مہنور چپ رہی۔ شہزاد نے آگے کہا، میں بھی تجھے بہت پسند کرتا ہوں، لیکن اگر تمہارا دل کہیں اور ہے تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ مہنور کو پہلی بار شہزاد کی باتوں میں غصے کی جگہ سمجھداری دکھائی دی۔ ادھر زیان نے مہنور کو شہزاد کے ساتھ کیفے میں دیکھ لیا۔ وہ رک گیا۔ اس نے اندر جانے کی کوشش نہیں کی، بس دور سے دونوں کو دیکھا۔ اس کے چہرے کی خوشی دھیرے دھیرے غائب ہو گئی۔ اس نے خود سے کہا، شاید مجھے اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد مہنور دکان پر واپس آئی۔ زیان وہاں نہیں تھا۔ اس نے فون کیا، کوئی جواب نہیں۔ پھر میسج کیا، تم کہاں ہو؟ کچھ دیر بعد رپلائی آیا، جہاں مجھے ہونا چاہیے۔ مہنور کو سمجھ نہیں آیا۔ اس نے ترنت اسے کال کیا۔ اس بار زیان نے فون اٹھا لیا۔ مہنور نے پوچھا، تم مجھ سے ناراض ہو؟ زیان نہیں۔ مہنور، پھر ایسے کیوں بات کر رہے ہو؟ زیان کچھ پل چپ رہا، پھر بولا، کیونکہ شاید میں نے تمہاری زندگی میں اپنی جگہ زیادہ سمجھ لی تھی۔ مہنور کی آنکھیں بھر آئی۔ مہنور نے کہا، تم نے مجھ سے پوچھا تک نہیں کہ میں وہاں کیوں تھی۔ زیان چپ رہا۔ مہنور نے آگے کہا، تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے بھی یا نہیں؟ زیان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مہنور نے فون کاٹ دیا، لیکن اس بار اسے دکھ زیان کی ناراضگی سے نہیں، اس کی غلط فہمی سے ہوا تھا۔ رات کو زیان اکیلا بیٹھا تھا، اسے اپنی بات پر پچھتاوا ہونے لگا۔ اس نے مہنور کو میسج کیا، سوری۔ کچھ دیر بعد دوسرا میسج آیا، مجھے تمہارے جواب کی نہیں، تمہارے بھروسے کی ضرورت تھی۔ زیان نے میسج پڑھا۔ اس نے ترنت کال کیا۔ مہنور نے فون اٹھا لیا۔ زیان نے کہا، تم صحیح ہو، مجھے تم سے پوچھنا چاہیے تھا۔ مہنور چپ رہی۔ زیان، میں تمہیں کھونے سے ڈر گیا تھا۔ مہنور نے دھیرے سے پوچھا، اور اگر میں تمہیں کھونا ہی نہیں چاہتی تو؟ زیان کچھ سیکنڈ بالکل چپ رہا، پھر مسکرایا، تو پھر کل والی بات آج پوری کر دو۔ مہنور بھی مسکرائی، کل دکان پر ملو، اس بار کوئی فون نہیں آئے گا۔ زیان، پرومس؟ مہنور، پرومس۔ اگلی صبح زیان دکان کے باہر کھڑا مہنور کا انتظار کر رہا تھا۔ دور سے مہنور آتی دکھائی دی، لیکن وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ شہزاد بھی تھا۔ زیان کے چہرے کی مسکان رک گئی۔ مہنور دونوں کے پاس پہنچی، کچھ سیکنڈ چپ رہی، پھر بولی، آج میں دونوں سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ زیان نے اس کی طرف دیکھا۔ شہزاد بھی شانت کھڑا تھا۔ مہنور نے گہری سانس لی۔
اس بار فیصلہ صرف دل کا نہیں تھا، اس بار مہنور کو اپنے لیے کھڑا ہونا تھا۔ آخر مہنور کیا کہنے والی ہے؟ کیا وہ زیان کے سامنے اپنے پیار کا اظہار کرے گی یا کچھ ایسا کہے گی جس کی کسی نے امید نہیں کی؟ ایپیسوڈ 4 یہی سماپت ہوتا ہے، جاری رہے گا محبت کی دستک ایپیسوڈ 5۔